السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگی کہ اس وقت پنجاب کے حالات بڑے خراب ہیں، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے۔ باڑھ کی وجہ سے صورتحال بہت خطرناک اس وقت پنجاب کی ہے۔ 24-25 ضلع اس وقت باڑھ سے متاثر ہیں۔ 12 ضلع ایسے ہیں جس میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، یعنی بہت خطرناک صورتحال ہے 12 ضلعوں کی۔ تو 1000 سے لے کے قریب 1500 گاؤں ایسے ہیں جو باڑھ سے بری طرح سے متاثر ہو چکے ہیں۔ لاکھوں روپے کی فصلیں خراب ہو چکی ہیں، لوگوں کے گھر اجڑ چکے ہیں، اور تقریباً 30-35 لوگوں کے مارے جانے کی اب تک آشنکا ہے۔ اور لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اب ایسا ہے کہ ان کی چھتی ان کے اوپر سے ختم ہو چکی ہے، ان کے گھر بہہ گئے، سامان بہہ گیا، کسی کا سب کچھ بہہ گیا، کچھ نہیں بچا، اور کئی لوگ اب تک لاپتہ بھی ہیں۔ ریسکیو کا کام چل رہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں وہاں ڈسٹریبیوٹ کی جا رہی ہیں، بہت ساری تنظیمیں وہاں کام کر رہی ہیں۔ اس موقع پر ہمیں 2 کام کرنا چاہیے۔ 2 کاموں کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس طرح کی کوئی آسمانی مصیبت آ جائے، زلزلہ آ جائے، باڑھ آ جائے یا کوئی اور آفت آ جائے، تو اس موقع پر ہمیں 2 کام کرنا چاہیے جو ہمیں قرآن و حدیث سے ملتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ ایک انسان ہونے کے ناطے ہمیں دوسرے انسانوں کی مدد کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خدمت خلق کی تعلیم بھی دیا کرتے تھے، اور خدمت خلق کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اتنی کوشش کرا کرتے تھے کہ بعض دفعہ حضور نے فاقہ ہی اسی وجہ سے کیا کہ حضور کے پاس جو کچھ تھا، مانگنے والا آ گیا ضرورت مند، اس کو دے دیا۔ اور ایک مرتبہ تو ایک قبیلہ ایسا تھا کہ کچھ پرابلم کی وجہ سے وہاں پورے قبیلے کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کی بھوک کو دیکھ کے بہت مغموم ہوئے، حضور کو بہت افسوس ہوا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں سے اپیل کی کہ بھائی یہ جو پورا قبیلہ بھوکا بیٹھا ہے تو ان کی مدد کرو۔ تو لوگوں نے کھانے پینے کی چیزیں جمع کی، اور ایک بڑا ذخیرہ کھانے پینے کا جمع ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام خوش ہو گئے، اور وہ کھانے پینے کی چیزیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں میں تقسیم فرمائی۔ تو جب بھی اس طرح کی مصیبت آ جائے، اس طرح کی کوئی پرابلم آ جائے، تو ایک انسان ہونے کے ناطے ہمیں دوسرے انسان کی مدد کرنا چاہیے۔ خدمت خلق سے متعلق بہت ساری احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث جو بہت زیادہ مشہور ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو زمین والوں پر رحم کرنے پر اللہ تعالی ہم پر رحم کرے گا، اس سے اور بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اسی لیے جب بھی اس طرح کی کوئی حالت آ جائے تو ہم اگر کسی کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں، اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، تو بڑھ چڑھ کر ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے۔ تو وہاں ماشاءاللہ بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں۔ میری وہاں کے شاہی امام صاحب جو ہیں ان سے بھی بات ہوئی تھی، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم بہت ساری چیزیں لے کے وہاں آنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں جو ضرورت ہے اس وقت وہ کھانے پینے کی نہیں ہے، کھانے پینے کا سامان تو بہت جگہ سے آ گیا ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے، کھانے پینے کا سامان بہت پہنچ جاتا ہے۔ اب جو ایسی ضرورت ہے جو ڈائریکٹ والی ہے، یعنی کسی کی چھت گر گئی ہے، کسی کا ایسا نقصان ہو گیا ہے کہ وہ بیچارہ اپنی گرہستی کو نہیں چلا سکتا، تو ایسی ڈائریکٹ مدد کی ضرورت ہے۔ تو میں نے ان سے کہا ہے کہ انشاءاللہ 1-2 دن میں ہم مشورہ کر کے بہت جلد پنجاب آنے کا پلان کرتے ہیں، اور وہاں جا کے انشاءاللہ جو ہم سے ہو سکے گا آپ لوگوں کے ساتھ مل کر ہم وہاں مدد کریں گے جا کے۔ تو اگر آپ میرے ساتھ اس خیر کے کام میں جڑنا چاہتے ہیں، اور آپ کی کوئی تنظیم ہے، جو بھی آپ سوشل ورک کرتے ہو یا سوشل ورک کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں، تو آپ مجھے واٹس ایپ SMS کیجیے 7417810799 پر، تاکہ آپ لوگ مجھ سے جڑ سکو، ٹھیک ہے؟ اور جب میں وہاں جاؤں گا تو انشاءاللہ 1 دن پہلے آپ لوگوں سے اپیل کروں گا تاکہ آپ لوگ تعاون کریں، اور وہ تعاون ہم وہاں پنجاب میں پہنچا سکیں۔ تو پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام اپنا محاسبہ۔ قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے، اور ایک آیت میں آپ کو سنانا بھی چاہتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ الروم میں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتا ہے خشکی اور تری میں فساد ان گناہوں کی وجہ سے پھیل گیا ہے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کما رکھے ہیں، یعنی لوگوں کے اعمال کی وجہ سے، تاکہ اللہ انہیں بعض برے اعمال کا مزہ چکھا دے جو انہوں نے کیے ہیں، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ پتہ یہ چلا کہ اس دنیا کے اندر جو بھی حالات میں تبدیلی آتی ہے، جو بھی مصیبت اور آفت آتی ہے، تو وہ انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اس موقع پر دوسرا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ یہ کہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرے سے کیا غلط ہو رہا ہے، میری زندگی کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے راستوں پر گزر رہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق گزر رہی ہے،
اور اگر آپ غیر مسلم بھی ہیں تب بھی آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں ایمانداری کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا، کیا میں نے کسی کا مال تو نہیں مارا تھا، کیا میں نے چوری تو نہیں کی تھی، کیا میں نے ڈاکہ تو نہیں ڈالا تھا، کیا کسی کا میں نے حق تو نہیں مارا تھا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے حق تو نہیں مار رہے. قرآن مجید اس کی تعلیم دیتا ہے. تو دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے اعمال کا محاسبہ، کہ میری زندگی ٹھیک ٹھاک تو گزر رہی تھی، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسانوں کی زندگی بالکل ایمانداری اور سچائی کے ساتھ گزر رہی ہو اور اس طرح کی کوئی مصیبت آ جائے. اس طرح کی مصیبتیں آتی ہی تب ہیں جب لوٹ مار، دوسروں کے حق مارنا، چوری ڈکیتی، قتل اور عیاشی فحاشی، جب یہ برے کام دنیا کے اندر پھیل جاتے ہیں تو اس طرح کی مصیبتیں آسمانی اور قدرتی آنا لازمی ہے. یہ قرآن سے ثابت ہے. تو دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو کام کرنے کی بڑی ضرورت ہے. لیکن اس وقت جو ہے وہ خدمت خلق، سوشل کام زیادہ سے زیادہ اللہ نے آپ کو دیا ہے. تو آپ میرے ذریعے وہاں اپنے تعاون پہنچا سکتے ہیں. اور اگر آپ خود کوئی تنظیم یا سوشل ایسی تنظیم چلاتے ہیں تو میرے ساتھ جڑ کر آپ وہاں پہنچیے. تو یہ کام بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ لوگ اپنے اپنے اعتبار سے کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے. اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی پنجاب میں صورتحال ہے، یا اللہ اس صورت کو ٹھیک فرما، بارش کو روک دے، باڑھ کو دور فرما، انسانوں کی تکلیفوں کو دور فرما. یا اللہ جو بھی نقصان ہو رہا ہے، یا اللہ بس اب بہت ہو گیا. اللہ سے دعا کیجئے. تو دعا بھی بہت ضروری ہے. 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرنا. تو یہ 2 کام ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. ہم سب لوگ کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جو بھی اپڈیٹ ہوگا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں ضرور دوں گا. اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.